ملک کی شان ہے پہچان مدرسے میرے، امن و اخلاق کے گلدان مدرسے میرے، امن و اخلاق کے گلدان مدرسے میرے۔ بہت اچھے بابا۔ چشم افلاس کا، کیونکہ اب ہم صدر جلسہ کو بلانے جا رہے ہیں۔ آج کی محفل کے سب سے باوقار عالم دین، ہندوستان کے معروف مقرر مایہ ناز خطیب، آج کے پروگرام کے صدر باوقار حضرت مولانا جہانگیر عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ، صدر انجمن فلاح دارین لکھنؤ سے میں نہایت ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش ہے آگے کی کرسیوں کو پر کر دیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ اعلان میں شاید کسی اور کے لیے کر رہا ہوں، یہاں کے لوگ تو اپنے گھر کے سلسلے میں فکر مند ہیں، وہی چیز ان کے ذہن میں بیٹھی ہے۔ شاید میری آواز پہنچ رہی ہے، مائک بہت اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی نسلوں کو دیندار بنائے اور نیک بنائے۔ ابھی بھی کچھ لوگ ٹوپی لگائے بیٹھے، ان سے بھی گزارش ہے، پیچھے کی نشست پہ ہیں ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ آئیے حافظ سرتاج صاحب اپنی پوری ٹیم کو لے آئیے، جزاک اللہ۔ دیکھ ایک ایک کرسی، جناب ظفر بھائی آپ سے گزارش ہے جو آپ کے احباب پیچھے ہوں، چونکہ آپ اگر کرسیاں پور ہوگی تو پتہ چلے گا کہ آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ایسے ایسے شاعر ہمارے بیچ موجود ہیں، ایسے ایسے مقرر ہیں جن کو سننے کے لیے لوگ 25-50 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں، اور آپ کے درمیان ایسے لوگ اسٹیج پہ موجود ہیں، اگر آپ دور ہو کر پہ بیٹھیں گے انہیں لگے گا کہ شاید ان لوگوں کو علم نہیں ہے، کیسی شخصیتیں ہیں۔ بہرحال بہت شکریہ، نہایت ادب سے گزارش ہے حضرت مولانا سے کہ اپنے بیانات سے ہم سبوں کو مستفیض فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ڈائس پر تشریف فرما علماء امت، شورائے اسلام اور خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے قاری شاہ فیصل صاحب سے عرض کیا تھا کہ بھائی ہمارے شعراء دور دور سے آئے ہیں تو ان کو جی بھر کر کے سنا جائے، بیچ میں تقریری سلسلہ نہ رکھا جائے۔ اس لیے مولویوں کو ایک لائن کر دیا جائے، اس کے بعد شعراء اعظام کا سلسلہ شروع ہو۔ آپ حضرات بھی دل کھول کے تمام شعراء کو سنیں، بیچ میں مولوی کی کوئی مداخلت نہ ہو، ورنہ ایک مولوی ایک شاعر، ایک مولوی ایک شاعر، مزہ نہیں آتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا مختصر عرض کر دیا جائے۔ ابھی مجھ سے پیشتر دو عالم دین، دونوں ہمارے عزیز ہیں، مفتی احتشام صاحب سلم ہوں اور مولانا سلمان صدیقی ندوی سلم ہوں۔ بہت قیمتی بات ہے، جلسے کا جو ماحصل ہے اور مقصد ہے قرآن سے نسبت ہمارا جڑ جائے۔ قرآن کی قسم کھانے کے لیے یا قرآن کوئی مر جائے تو اپنے آباء و اجداد کو، اپنے مردوں کو اللہ پر پریشر ڈال کر بخشش کروانے کے لیے نہیں اترا ہے کہ ابا مر گئے، بے نمازی مر گئے، اب ان کی اولادیں، ان کی بیویاں کہہ رہے بھائی 10 ختم قرآن پڑھوا دو اور ان کی بخشش ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر یہی ہوتا کہ جتنے کرائم کرنا ہے کر لو اور 50 ختم قرآن کروا دیں، بخشش ہو جائے، تو پھر ہم لوگ سب کرائم کرتے، پسٹل خریدتے، لوٹ مچاتے، آرام سے حرام کی رقم جمع کرتے، بلڈنگیں بناتے اور چلے جاتے حج کرنے، عمرہ کرنے۔ اللہ توبہ اللہ توبہ، اللہ پاک فریش ہو جاتا ہمارا۔ قرآن آیا ہے ہدایت کے لیے، ٹھیک ہے، مردوں کے لیے ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، مگر اسی کو فارمولہ آخری نہ بنا لیا جائے۔ قرآن بھی پڑھ کے بخشیں، آپ صدقہ دے کر کے اپنے بخشش کے انتظام کریں۔ لیکن ہمارا جو نظام ہے، ہماری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، شاید یہ مجھ سے ناراض ہو جائیں، نماز نہیں پڑھیں گے، بچے کو اٹھائیں گے اور بھاگیں گی مولوی کے پاس، مولوی صاحب دیکھیں کسی نے نظر لگ گئی، اس کو کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ ارے ہاں اس کو تو کر دیا، مولانا بھی سمجھا کہ بیوقوف عورت آئی ہے، ارے یہ نماز پڑھ لیتی، الحمد و شریف، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دم کر دیتی تو مولانا کی کیا ضرورت ہے؟ ارے خود تو مولانی بن جاؤ، ہر عورت مولانی ہے جو بالغہ ہے۔
بہترین تحفہ ہے، بہترین تعویذ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ سوائے موت کے ہر مرض میں شفا دیتی ہے۔ اگر موت ہے تو نہیں رک سکتا، لیکن اگر موت نہیں ہے تو سورہ فاتحہ اکیلے کافی ہے شفا کے لیے۔ جادو ٹونا سفلی جن بھوت نظر وزر لگ جائے اس کے لیے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں اتنی عظیم ہیں کہ دنیا کی کسی مولوی، ملا، حافظ، قاری، امام، کسی کے پاس اتنی اچھی دعا نہیں، اتنا اچھا تعویذ نہیں۔ مگر آپ کو کرنا نہیں ہے، نہ ہلدی لنگن پٹ کے رنگ چوکا، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، چلو مولانا کے پاس، رکشا کر رہی ہیں، ٹیمپو کر رہی ہیں، یہ رکشا کر رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، کہاں؟ بابا کے یہاں جا رہے ہیں، مزار پہ جا رہے ہیں۔ بابا پڑھ دیں گے ٹھیک ہو جائیں گے آپ، بچہ مرے گا نہیں۔ خود پڑھو، دم کرو۔ قرآن سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ بس تعویذ گنڈا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بہت موٹی پارٹی ہے، ذرا ان کو لوٹو تھوڑی دیر۔ ہاں دیکھیں آپ کے بچے پہ خطرناک، آپ کی بیٹی کو کالا جن سوار ہے، پیچھا کر لیا ہے، یہ بچے کی نہیں، کسی وقت غائب ہو سکتی ہے۔ ارے نہیں بابا، اب نہیں مولانا، ایسا نہیں، ارے کچھ کر دیجیے، جو ہوگا ہم آپ کو خوش کر دیں گے، جتنا کہیے گا دیں گے۔ اب اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا، اب مولانا نے سوچا کہ موت پہ پکڑو تو بخار پہ راضی ہو جائے گی، 25,000 کا ہو تو کم سے کم 10 پہ تو ٹوٹے گی، سودا ہوگا۔ مولانا نے 10,000 کا چونا لگا دیا بہن جی کو۔ کہاں سے لائیں گی؟ زیور بیچیں گی، یہ ادھار لیں گی، یا میاں کی جیب کاٹیں گی، یا میاں پر ڈاکہ ڈالیں گی۔ بھیا بٹیا کا مسئلہ ایسا ہے، کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا، کون شادی کرے گا؟ لہذا مولانا نے کہا کالا جن کالا بھوت سوار ہے، ان کو اتارنے کے لیے 10,000 کا سودا کیا۔ ہو گیا سودا۔ مولانا کا کیا لگا، روشنائی سے قلم سے تعویذ لی دیا، لے جاؤ، اس کو جلانا، اس کو پلانا، اس کا چراغ جلانا، سرہانے میں لگانا، گھر میں لگانا، گیٹ پہ لگانا، جن بھاگ گیا 10,000 میں۔ قرآن کو ہم لوگوں نے یہی فارمولہ بنا کے رکھا ہے، ڈرنا چاہیے۔ قرآن پریکٹیکل کتاب ہے، زندگی کو اصول دیتی ہے، جینے کا ڈھنگ دیتی ہے، انسانوں کو سربلندی دیتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ نے سمجھا مولوی صاحب لوگ بس قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے ہم نے قرآن کو چھوڑا تو ذلیل کر دیے گئے، آج ہم دلت چمانوں سے بھی زیادہ بدتر بنا دیے گئے۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ اور یہی قرآن پڑھنے والے عرب کے جاہل، بدو، گوار، جانور چرانے والے جب قرآن کو پڑھا تو دنیا کے امام بن گئے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے ہمیں بتائیے آپ لوگ، جو علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ مکہ میں، مدینے میں کوئی یونیورسٹی تھی اس وقت؟ کچھ نہیں تھا، جاہل تھے، انگوٹھا چھاپ تھے۔ دنیا کے امام بنے قرآن کی وجہ سے۔ اور آج ہم نے کیا کر لیا؟ قرآن سے رشتہ توڑا، اللہ نے ہمیں توڑ دیا، چھوڑ دیا۔ اللہ نے جاؤ ٹھیک ہے، تم میرے نہیں تو ہم بھی تمہارے نہیں، جاؤ ذلت کی زندگی گزارو۔ قرآن پولیٹیکل سکھاتا ہے، غور سے سنیے گا۔ جو سیاسی لوگ ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ان کو سیاست کے الفابیٹ بھی نہیں معلوم۔ سیاست کرتے ہیں کیونکہ گندی راجنیتی ہے، حرام کھانا، بیمانی کرنا، مکاری کرنا، دھوکہ دینا، یہ آج کل راجنیتی کا اہم آئٹم بن گیا ہے۔ قرآن بالکل فریش سیاست کہتا ہے، فریش پولیٹیکل بتاتا ہے۔ حکومت کرو سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، تمہارے دور عمارت میں کوئی بھوکا نہ رہے۔ یہاں تو جتنے منتری تنتری بیمان حرام خور ہے، پوری قوم کی دولت لوٹ کر اپنے بچوں کے لیے بلڈنگیں بنا رہے ہیں۔ اسلام اس پالیسی کو حرام کہتا ہے، پائی پائی حرام ہے۔ اگر تم نے خزانے پہ ڈاکہ ڈالا یا سویدھا شلک کے نام پر تم نے لوٹ مچائی، ایک ایک پائی حرام۔ حج ایک بار نہیں 100 بار کر لو گے حرام، منہ پہ حج مار دیا جائے گا۔ قرآن آپ کو سیاست کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم نے قرآن کی سیاسی آیتیں نہیں پڑھی، قرآن میں بے شمار آیات ہیں۔ مسلمانوں کا سیاسی نظام کیا ہوگا، کیسے چلے گا، قرآن سکھاتا ہے۔ لوگ سمجھتے مولوی صاحب ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ جاہل مولوی کیا جانے پولیٹیکل کیا ہے، سیاست کیا ہے۔ میاں ہم لوگ کو پوری تھیوری پڑھائی جاتی ہے، قرآن کے علاوہ حدیث ہے، اور حدیث کے اندر زمین جو پراپرٹی کا کام آپ لوگ کرتے ہیں، جتنا مولوی جانتا ہے خدا کی قسم عام آدمی جانتا ہی نہیں کہ خرید و فروخت کی کتنی قسمیں ہیں۔ پوری موٹی کتاب الہدایہ اتنی بڑی، اتنی موٹی ہے، 4 پارٹ میں ہے۔ تیسرے پارٹ کے اندر یہی پراپرٹی کا کام سکھایا جاتا ہے۔ کتاب البیوع، بزنس کیسے کرنا ہے، قرآن سکھاتا ہے، حدیث مبارکہ سکھاتی ہیں۔
اس لیے میرے عزیزوں قرآن کو آپ اپنی ذلت کا سبب نہ بنائیے، عزت کا سبب بنائیے۔ کیوں؟ مولانا نے ہمارے عزیز مولانا مفتی احتشام صاحب، اللہ ان کی عمر برکت و علم برکت عطا فرمائے، یہ حدیث پڑھی تھی، ٹائم کم تھا اس لیے ترجمہ بھی نہیں کیا مولانا نے۔ میرا لحاظ کرتے ہوئے کہ اس بڈھے آدمی کو بیان کرنا ہے تو جلدی سے ختم کر دو۔ چھوٹی سی حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے اچھا انسان، سب سے اچھا ٹیچر، سب سے اچھا اسٹوڈنٹ کون ہے؟ آپ کہیں گے جی سائنس کا ٹیچر، بھئی سائنٹسٹ ہو جائے، ڈاکٹر ہو جائے، سب سے اچھا ٹیچر ہے۔ جو بچے ڈاکٹری کی لائن میں پڑھ رہے ہیں سب سے اچھے ہیں وہ۔ ماں باپ 50 لاکھ روپے دے کر ایڈمیشن کروا رہے ہیں تو کم سے کم ڈگری لینے کے بعد یہ بھی کروڑوں کمائی کرے گا۔ خون کی رشوت لے گا، پخانے میں رشوت لے گا۔ بھئی جہاں جانچ ہوتی ہے نا تو سب کے ڈاکٹروں کے کمیشن بنے رہتے، کوئی ڈاکٹر تو برا نہ مانے، سب کے کمیشن بنے ہوئے۔ بلغم کی جانچ لکھ دی، بلغم میں کمیشن 40% تو رہتا ہی رہتا ہے۔ پخانے کی جانچ ہوئی، پخانے میں 40%، پیشاب میں 40%، A to Z ہر چیز میں کمیشن بتا رہتا ہے۔ میرا بیٹا بھی کروڑوں کما لے گا۔ لیکن آقا نے کیا فرمایا؟ خیرکم، سب سے بیسٹ وہ انسان، وہ مسلمان جو قرآن سیکھے، اور سب سے اچھا ٹیچر دنیا کا وہ ہے جو قرآن سکھائے۔ نبی نے فرمایا، جس نبی پر ہم سب کا ایمان ہے، اسی ایمان پر جینا مرنا چاہتے ہیں، اس نبی نے ہمیں ہدایت دی تھی۔ مگر آپ نے سوچا نہیں میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا تو شان بڑھے گی، انجینئر بنے گا تو شان بنے گی، وکیل بنے گا تو میری شان بڑھے گی، آمدنی زیادہ آئے گی۔ قرآن کو آپ نے کہا بھئی قرآن کیا ہے؟ بچہ پڑھ کے کیا کرے گا سوائے اس کے کہ کوئی مر آ جائے تو بخشش کا سامان قرآن خوانی پڑھ دے گا، اور کرنا کیا، کوئی اس کی امامت تو کرنی نہیں۔ لہذا کسی ٹوٹے پھوٹے حافظی ملا جی سے قرآن پڑھوا دیا۔ گھروں میں جو بوڑھیاں ہوتی ہیں جن کو آپا جان کہتے ہیں، ارے آپا میری بٹیا کو قرآن پڑھا دینا۔ اب قرآن کو گھسیٹ کے آپا جان پڑھا رہی ہیں اور بٹیا بھی الحمدللہ شروع کر دیا۔ قرآن جیسا ہونا چاہیے تجوید کے ساتھ، وہ بھی نہیں۔ لڑکی نے قرآن پڑھ لیا، ختم کر لیا، آپا کو تحفہ دے دیا، جوڑا دے دیا، توڑا دے دیا، خیرات دے دی۔ وہ خوش کہ میری اتنی شاگردہ ہیں، لڑکی خوش، ماں خوش، میری بیٹی نے قرآن مکمل کر لیا۔ کیا قرآن مکمل کیا؟ قل ہو اللہ صحیح نہیں ہوتا ہے، الحمد شریف صحیح نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو قرآن دنیا کی سب سے عظیم نمبر 1 کتاب، دنیا کا سب سے عظیم ٹیچر، نمبر 1 ٹیچر، قرآن کا پڑھانے والا استاد، اور دنیا کا سب سے اعلیٰ درجے کا اسٹوڈنٹ، نمبر 1 اسٹوڈنٹ اگر کوئی ہے تو وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا بچہ ہے۔ میں نے نبی کا فرمان ہے۔ لہذا یہاں حافظ ابو ذر سلم ہوں جو ادارہ چلا رہے ہیں، آپ کے بچوں کے سینے کو قرآن کے نور سے منور کر رہے ہیں۔ آپ لوگ کیا دیتے ہیں؟ بہت زیادہ زکوٰۃ خیرات دے دیں گے مولوی صاحب کو، اور کیا دیں گے؟ فریش رقم تو بہت کم دیتا ہے مولانا میرے پاس کیا ہے؟ اچھا ہے تو لیجئے زکوٰۃ خیرات صدقات بچوں کا اترن آپ کو دے رہے، لے جائیے آپ۔ مگر یہ مدرسے والے زکوٰۃ خیرات صدقہ یہاں تک کہ سود کی انٹرسٹ کی رقم آپ سے لے کر آپ کو کیا ماڈل دے رہے ہیں، کتنا اچھا مال دے رہے ہیں۔ آپ کے گھر کو قرآن کے نغموں سے آباد کرتے ہیں، آپ کی بیٹی اور آپ کے بیٹوں کے دلوں کو قرآن کے نغموں سے آباد کرتے ہیں، ان کے دلوں کی تاریکی کو دور کرتے ہیں۔ یہ معمولی احسان نہیں ہے ان خانہ بدوشوں کا جو آپ کے پھٹیچر حال مولوی لوگ ہیں۔ اور حیرت اور شرم کی بات، آخری بات کہہ کے جا رہا ہوں، ہندوستان میں خاص کر لکھنؤ میں جو مسجدوں کے امام ہیں، معاف کیجئے گا مجھے، پورے لکھنؤ میں، یو پی میں اگر کوئی ذلیل پیشہ ہے تو امامت کا پیشہ ہے۔ بھنگی کی تنخواہ اس وقت 60,000 روپے ہے نگر مہاپالکا کے، 60,000 روپے پر منتھ، اور لکھنؤ والے اپنے امام کو کیا دیتے ہیں؟ 24 گھنٹے کا نوکر، 24 گھنٹے کا ملازم ہے، 3,000، 4,000، 5,000، 10,000۔ بہت بڑا احسان کر دیا مولوی صاحب کو، ہر گھر سے خیرات کا کھانا آ گیا، بڑا احسان کر دیا۔
4-5 ہزار میں 24 گھنٹے کا ملازم ملے گا جو آپ کے بچوں کو قرآن پڑھائے؟ کتنا بڑا ظلم ہے قرآن پڑھنے والے پر، قرآن پڑھانے والے پر، قرآن سیکھنے والے پر۔ یہ تو مالک کی مہربانی ہے، قرآن کی برکتیں ہیں جو ہم لوگ جھیل رہے ہیں، ورنہ سچائی ہے کہ مسلمان تباہ کر دیے جائیں۔ اس قرآن سے جتنا رشتہ ہمارا کمزور ہے، سزاوار ہیں، خطاوار ہیں، اللہ سزا دے، حق ہے اسے، لیکن مالک کا کرم ہے کہ وہ چھوٹ دے رہا ہے۔ سدھر جاؤ، قرآن سے رشتہ جوڑ لو، قرآن کی تلاوت سے اپنے گھروں کو آباد کرو۔ لہذا میں لمبی تقریر نہ کر کے بس یہی گزارش کروں گا کہ یہ جو آپ کا ادارہ اسلامیہ رشیدیہ، رشید کے معنی بھی رہنمائی کے ہیں، اسلام کی رہنمائی کر رہا ہے۔ آپ کے بچوں، آپ کو کلمہ نہیں آتا، 6 کلمے ماں باپ کو نہیں یاد، مگر آپ کے بچوں کو یاد۔ ماں باپ کو پتہ نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، بیٹی تقریر کر رہی ہے زکوٰۃ کے اوپر، بیٹا تقریر کر رہا ہے زکوٰۃ کے اوپر۔ یہ معمولی احسان نہیں ہے حافظ ابو ذر کا۔ لہذا آپ لوگ سے گزارش ہے بھرپور، اب اس فیملی کا اپنے آپ کو ایک ممبر سمجھیے، جس طرح اپنے بچوں کے لیے چائے، پاپے، ناشتہ، دوا، علاج، کپڑے، دیگر ضروریات، ایسے ہی حافظ ابو ذر کا سپورٹ دامے، درمے، قدمے، سخنے، ہر اعتبار سے سپورٹ کیجئے۔ یہ ادارہ چھوٹا سا ہے، اس کو آپ یوسفی بنانے کی کوشش کیجئے، حوصلہ کیجئے نا۔ کوشش کرنا آپ کا کام، پورا کرنا میرے رب کا کام ہے۔ آپ حضرات سپورٹ کریں گے، انشاءاللہ اس کا فیض جاری رہے گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالی حافظ ابو ذر کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی ساری کوششوں کاوشوں قبول فرمائے، اور اہل محلہ کو بھی اللہ قبول فرمائے، اور اس ادارے کے فیض کو سارے مسلمانوں کے لیے نافع بنائے، نفع بخش بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو، مدرسہ اسلامیہ رشیدیہ کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔